کہ ہم وہی بن جائیں گے جو صحابہ صحابیات رہتے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں میری آج کی تقریر کا چوتھا مسئلہ، وہ ہے علم حاصل کرنے اور نوکری کرنے کے مسائل۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے مقدس کتاب قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پیغام نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یعنی علم حاصل کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں کہ سب سے پہلی کتاب جو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقرا کہا ہے، پڑھو کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آیت وہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اقرا نہیں کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم تمام جو علوم اللہ نے دیے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، لیٹ دیر بی اینی کائنڈز اینڈ ٹائپس آف ایجوکیشن، کوئی بھی قسم کے آپ علوم اس دنیا میں دیکھ لیں، سب کے اوپر اور سب سے بھاری اور سب سے ضروری ہے ہم سب کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا۔ اقرا کا معنی ہے سب سے پہلے اب اللہ کے بارے میں، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پہلے اللہ کے بارے میں جانو، اللہ کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بے شمار جو دوسری چیزیں اسلام کی جو بنیادی چیزیں ان کے معلومات کرو۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم۔ الحمدللہ یہاں تک تو ہم سب اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اسلام میں علم حاصل کرنا کہیں بھی قرآن اور حدیث کی آپ کو حوالے سے نہیں ملتا کہ صرف مسلمان مرد حاصل کرے، یا کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ مسلمان عورت علم حاصل نہ کرے۔ اس کے برخلاف آپ کو ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں آتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی مسلمان عورت پر بھی فرض ہے، مسلمان مرد پر بھی فرض ہے۔ اللہ نے جتنی توفیق قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بے شمار جو علوم اللہ نے مجھ نوازے ہیں، بے شمار علوم جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سب سے گزارش ضرور کروں گی کہ دنیا کی جو بھی تعلیم ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جتنی بھی آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریے، لیکن سب سے زیادہ ترجیح، سب سے بڑی اہمیت اللہ کے بارے میں، توحید کی بنیادی معلومات رکھیے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیادی معلومات رکھیے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں ان کے کم از کم نام، ان کے بنیادی تعارف آپ رکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس کے تعلق سے بنیادی معلومات رکھیے، نماز کے بنیادی معلومات، عورت کی میت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کی بنیادی معلومات، یہ تمام معلومات رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تعلیمات کام آنے والی ہیں۔ کب آئیں گی؟ ایک بار آپ کی سانس رک گئی اور آپ کو آپ کے گھر والے خبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے تو آپ کو آپ کی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی 100 ڈگریز اگر آپ کما لیں، 1000 بار نوبل پرائز آپ جیت لیں، تو وہ بالکل کام آنے والی نہیں ہے۔ یہی اللہ رسول کی تعلیم کام آنے والی ہے۔ تو یہ ایک چیز ماشاءاللہ ایک گزارش یا ایک نصیحت کے طور پر آپ سب کو بتانا چاہتی تھی۔ اب اسلام میں جو علم حاصل کرنے اور نوکری کرنے کے جو عورتوں کے لیے مسائل ہیں، اس کو بڑے آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ سمجھا دوں کہ 4 بنیادی شرائط ہے، 4 کنڈیشنز ہے، بنیادی کنڈیشنز ہے، جس کو اگر کوئی مسلمان عورت پورے کر لیتی ہے تو وہ ماشاءاللہ علم حاصل کر سکتی ہے یا نوکری کر سکتی ہے۔ اور ان 4 کا ذکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان 4 کنڈیشنز کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کے میڈیا کے اس نیگیٹو پروپیگنڈا میں، یہ میڈیا جو بکواس کی باتیں آج کرتی ہے کہ دیکھو مسلمان مرد کو اسلام نے پوری چھوٹ دے دی، عورتوں پر ہی شرائط لگا دی ہے، تو یہ بات بے بنیاد ثابت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان 4 شرائط میں کہ پہلے جو 3 شرائط ہے یہ مسلمان مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے پورے 4 ہیں، مرد کے لیے یہ پہلے 3 بھی ہے، تو یہ بات بالکل ان کی بے بنیاد ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ 4 شرائط کیا ہے ہمارا علم حاصل کرنا اور نوکری کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کہ آپ کوئی بھی ایسا علم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایسی نوکری نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کرنے کے لیے کہا گیا ہو، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی تعلیم دی جا رہی ہو، اللہ کے قانون نوکری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر
سود کا کاروبار کیسے کریں اس کا علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. سود کا کاروبار کیسے کریں ایسے آپ نوکری نہیں کر سکتے. یہ پہلی چیز ہو گئی, پہلی شرط ہو گئی. قرآن حدیث کی یعنی اللہ کی شریعت کے خلاف والی کوئی علم یا نوکری حاصل نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری شرط ہے کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت ایسا علم یا ایسی نوکری نہیں کریں گے جس کے جہاں پر بھی آپ نوکری کرتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اللہ کے فرض عبادات سے روکا جاتا ہو. یعنی جہاں بھی آپ نوکری کر رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں آپ کو 5 وقت کی نمازوں سے روکا جا رہا ہے, یا مسلمان مرد کو داڑھی کٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے, داڑھی کاٹنا پڑے گا کہا جا رہا ہے, یا مسلمان عورت کو حجاب نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ایسے جگہ پر نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ نوکری کر سکتے ہیں. یہ دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط ہے جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت ایسی جگہ علم نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ایسی جگہ نوکری کر سکتے ہیں جہاں پر غیر محرم مردوں اور عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنسی مذاق, جس کو ہم ٹھیٹی ٹھاٹا کہتے ہیں, دل لگی کی باتیں کرنا, یہ بڑا عام ہے. اور یہ ایسے ہی مقامات ہیں جہاں پر آنکھوں کا زنا, آپ کے پاؤں کا زنا, ہاتھوں کا زنا بڑا عام ہو جاتا ہے. تو یہ چیز سے ہم کو ماشاءاللہ احتیاط کرنی چاہیے. چوتھی شرط, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 3 شرائط مسلمان مرد عورت دونوں کے لیے ہیں, چوتھی شرط صرف مسلمان عورت کے لیے. وہ شرط کیا ہے کہ مسلمان عورت کو نوکری کرنے کے لیے اس کے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. ولی اجازت نہیں دیتا, ولی یعنی اس کا جو نگران کار ہے, اس کا سگا باپ ہے یا شوہر ہے, اگر باپ نہ ہو سگا بھائی ہے, جو بھی اس کی نگرانی میں ہے, فائنینشیل ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنے والا ہے, وہ اجازت نہیں دیتا تو عورت نوکری نہیں کر سکتی. اب اس کو سمجھنے کے لیے اس کے چند وجوہات انشاءاللہ آپ سمجھ جائیے. سب سے پہلی وجہ عورت کو نوکری کرنے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, پہلی اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا نگران کار بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اسلام میں عورت کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ نے ایک مرد نگران کار رکھا ہے, اس کے فائنینشیل ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنے, اس کے مالی ضروریات کو پورا کرنے. پیدا ہوتے ہی سگا باپ جو ہے وہ مالی ضروریات کو پورا کرے گا, باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی کرے گا, شادی ہو گئی تو شوہر کرے گا, مرنے کے قریب ہے تو بیٹا کرے گا. بہرحال کوئی نہ کوئی عورت کی مالی ضروریات کو پورا کرے گا. تو پھر جب مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک مرد مقرر ہی کیا ہے تو اب عورت کو نوکری کرنے کی ماشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن شرط لگائی کہ ولی خود اجازت دے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی, پہلی وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورت اگر ولی کی اجازت کے ساتھ بھی اگر نوکری کر لے تو اگر جو وہ مال کماتی ہے اس مال میں سے اس کا ولی اس سے 1 روپیہ بھی جبرن نہیں لے سکتا کہ دیکھو نوکری کی تو اجازت دے دی, اب ضروریات زندگی جو گھر کی ہیں اس میں تم اب پیسہ دو. یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرد کو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا, عورت کو نوکری کی اسلام میں دراصل ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر بھی اسلام نے اجازت دی. کیوں؟ عورت یوں ہی کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن اس کو ابھارا نہیں گیا ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے الگ الگ کونوں میں اتنے سخت قوانین رہنے کے باوجود, یعنی اتنے اسٹرکٹ لاز رہنے کے باوجود عورتوں کو جب وہ کام کرنے کی جگہ جاتی ہیں تو ان کو راستے میں چھیڑ چھاڑ, ان کے ساتھ گندے کام, یہاں تک کہ ان کا ریپ تک کر دیا جا رہا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ دنیا میں فلموں کی سب سے آزاد جگہ جس کو ہالی ووڈ کہتے ہیں, وہیں پر حال ہی میں چند عرصے سے وہاں کی جو آزاد عورتیں ہیں انہوں نے ہی دعویٰ کیا ہے کہ ہم کو کافی سالوں سے ریپ کیا گیا ہے, نعوذ باللہ, جس کو می ٹو موومنٹ کے تحت بڑا چرچے میں یہ رہا. تو یہاں کی تو عورتیں سب سے آزاد ہیں, پھر ان کا ریپ کیسے ہو گیا, نعوذ باللہ. یعنی کام کرنے کی جگہ پر یہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ دا ویک جو میگزین ہے اس کی ایک رپورٹ آتی ہے کہ جتنی بہنیں یعنی جتنی عورتیں کام کرنے جاتی ہیں, ورک پلیس پر نوکری جو کرتی ہیں, ہر 3 میں کی 1 لڑکی کے ساتھ ان کو ایسی جسمانی اذیتیں دی جاتی ہیں, یعنی ان کو سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہماری کئی بہنوں کا ریپ تک ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ.
تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورت کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا. اس پر گھر کی ضروریات، مالی ضروریات کو پورا کرنے کا اس کے اوپر کوئی بوجھ ہی نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ عورت کو اللہ نے جو گھر کی ذمہ داریاں دی ہیں، گھر کی ذمہ داریوں میں خود اپنے شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، گھر کو سنبھالنا، اولاد ہو گئی 2 سال اس کو دودھ پلانا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں آتا ہے، جس کو میڈیکل سائنس اس ماں کے دودھ کا آج تک کوئی متبادل پیش نہیں کر سکی، اس کا کوئی آلٹرنیٹو پیش نہیں کر سکی. تو یہ ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں کو دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حیض کی مشکلات ہوتی ہیں، نفاس کی مشکلات ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد کی مشکلات ہوتی ہیں. تو اللہ نے عورت کو محفوظ، اس کی عزت کو محفوظ گھر میں رکھا ہے. اور آپ سوچئے، یہی ماؤں کی تربیت ہے جس کی وجہ سے سبحان اللہ ہمارے درمیان اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں الگ الگ ہسٹری کے اسپیکٹس میں آپ دیکھیں گے، الگ الگ تاریخی اعتبار سے اللہ نے ہم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیارے شخص کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا. اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 4 بڑے ائمہ جو ہیں، ان کی ماؤں کے نیچے اللہ نے ان کی جنت رکھی ہے. یہاں تک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنت کے جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں. تو کیسی تربیت ہوگی. اور خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. تو یہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں عورتوں کو، اسی لیے نوکری کے لیے ابھارا نہیں ہے. کرنا بھی چاہتی ہے تو یہ اس کے 4 شرائط ہیں. یہ ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتی تھی. تو یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. کون سا؟ علم حاصل کرنے اور نوکری کرنے کے مسائل.